وعلى سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه المطهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران ملت اسلامیہ، آئیے عادت کے مطابق، دستور کے مطابق، معمول کے مطابق آمنہ کے لال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال نبی بے مثال رب کے دلدار امت کے غمخوار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ روح فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود کا تحفہ پیش کریں. پڑھیں باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علیہ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حضرات، اب آپ تمامی حضرات سے مودبانہ، مخلصانہ، عزیزانہ گزارش ہے کہ افراتفری کا ماحول نہ بنائیں، اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھیں، ادب و احترام کے ساتھ بیٹھیں، دل جمعی کے ساتھ بیٹھیں، متانت و سنجیدگی کے ساتھ بیٹھیں. بزرگوں کا قول ہے با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب. اس لیے ہم امام حسین کی محفل میں بیٹھے ہیں تو جتنا زیادہ ہو سکے ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ادب و احترام کا بھرپور خیال رکھیں کہ کوئی ایسی بے ادبی نہ ہو جائے جو امام عالی مقام کی شان میں گستاخی نہ ہو جائے. اس لیے ہم اپنا نام اپنی فہرست میں، اپنا نام با ادب لوگوں کی فہرست میں درج کرائیں تاکہ یہ محفل یہاں بھی کامیابی کی ضمانت بنے اور وہاں بھی کامیابی کی ضمانت بنے. اس لیے کہ محفل کرنا کمال نہیں ہے، جیسے مسلمان بننا کمال نہیں ہے، مسلمان بن کر زندگی گزارنا یہ کمال ہے. امام حسین کی محفل کرنا کمال نہیں ہے بلکہ ان کے ادب و احترام کا خیال کرتے ہوئے ذکر امام حسین کی محفل کرنا یہ کمال کی بات ہے. اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ محفل میں آ گئے ہیں تو مکمل ادب و احترام کا خیال کریں تاکہ یہاں جو بھی باتیں ہو، جو بھی گفتگو کی جائے، کوشش کریں کہ ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم یہاں بھی کامیاب ہو سکیں اور وہاں بھی کامیاب. اور بڑے ہی مسرت و شادمانی کی بات ہے، لائق داد و تحسین کے لائق ہیں آپ حضرات کہ اس تاریخی پروگرام کو اپنی آن بان شان کے ساتھ اپنی حیثیت کے مطابق آپ سجاتے ہیں. اللہ آپ کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ تاریخی پروگرام ہے، 12 سال سے تو میں ہی دیکھ رہا ہوں. جی الحمدللہ. اور میں یہی کہوں گا کہ جب تک آپ لوگ رہیں تب تک یہ پروگرام ہر سال ہونا چاہیے.
لیکن متانت و سنجیدگی کے ساتھ، تاکہ یہ پروگرام ہمارے لیے اور آپ کے لیے بخشش کا ذریعہ بنے۔ اس لیے کہ جن ہستیوں کا ذکر آپ کرنے کے لیے بیٹھے ہو، یہ وہ ہستیاں ہیں جن ہستیوں کا ذکر خود رب کائنات نے قرآن پاک میں کیا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں، وہ شخصیات ہیں، وہ ذات متبرک ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں رب کائنات نے کیے ہوں۔ جن شخصیات، جن ہستیات کا ذکر اگر خود رب کرے تو یاد رکھو ان ہستیوں کا مقام و مرتبہ یہ دنیا والے کیا بتا سکتے۔ ہم تو ذکر اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان کے ذکر کی بدولت ہماری دنیا بھی سنور جائے اور آخرت زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر آقا امام حسین، واہ 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 واہ، زندہ باد۔ مقصد یہ ہوتا ہے، ورنہ نہ تو ہماری اوقات ہے، نہ تو آپ کی اوقات ہے، نہ ہماری زبان کی بساط ہے، نہ آپ کی بساط ہے جو اہل بیت کا ذکر کر کے ان کا حق ادا کر سکیں۔ نہ ہم اپنے فائدے کے لیے ان کا ذکر کرتے ہیں، ہم اپنی آخرت کے لیے ان کا ذکر کرتے ہیں، ہم اپنی دنیا کو سنوارنے کے لیے ان کا ذکر کرتے ہیں، ہم اپنی دنیا و عقبہ کو سنوارنے کے لیے ان ہستیوں کا ذکر کرتے ہیں تاکہ اس ذکر خیر کی وجہ سے ہماری دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی۔ ہے کہ نہیں ہے؟ وہ ذکر کے محتاج نہیں ہے، وہ جلسے کا محتاج نہیں ہے، وہ آپ کے فاتحے کا محتاج نہیں ہے، وہ آپ کے کھچڑے اور ملیدے اور جلوس اور یہ اور وہ کہ وہ محتاج نہیں ہے۔ ایک بات ذہن و فکر میں یاد رکھ لیں، اگر ہم ادب کے دائرے میں رہ کر ان کا ذکر کرتے ہیں، ادب کے دائرے میں رہ کر کے ان کا ذکر خیر کرتے ہیں، ادب کے دائرے میں رہ کر کے اگر ہم ان سے محبت کے اظہار کرتے ہیں تو یاد رکھ لو یہ کسی اور نے نہیں، رب کائنات نے قرآن میں فرمایا ہے جو میرے نبی کے گھر والوں سے سچی محبت کرتا ہے، یاد رکھ لو وہ اپنی دنیا کو بھی سنوار لیتا ہے اور آخرت کو بھی سنوار۔ اس نظریے سے ہم کو بیٹھنا چاہیے، اس نظریے سے ہمیں حسین پاک کا ذکر کرنا چاہیے، اس نظریے سے ہمیں اہل بیت سے عقیدت رکھنی چاہیے، ورنہ یہ دنیا ہے، دنیا تو حسین کے نام سے بہت کچھ کہہ رہی ہے، حسین کے نام پر بہت کچھ کر رہی ہے، حسین کے نام پر نہ جانے کیسے کیسے معاملات کر رہے ہیں، لیکن کامیاب ہیں وہ لوگ جو لوگ حسین پاک کو یاد کر رہے ہیں اس طریقے سے جس طریقے سے میرے نبی نے کیا ہے، جس طریقے سے ابو بکر نے کیا ہے، جس طریقے سے عمر فاروق نے کیا ہے، جس طریقے سے عثمان غنی نے کیا ہے، جس طریقے سے مولا علی نے کیا ہے۔ یہی نظریہ ہمیں بھی یاد رکھنا ہے تاکہ ان کے نقشے قدم پر بھی عمل ہوتا رہے اور ہماری دنیا بھی سنور جائے اور آخرت۔ واہ واہ واہ، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا۔ پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، جس طریقے سے میرے نبی نے حسین کا ذکر کیا ہے، آؤ کتابوں کا مطالعہ کرو، حدیثوں کا مطالعہ کرو۔ حسین کی ذات وہ ذات ہے جن کا ذکر قرآن میں اللہ کرے، حسین کی ذات وہ ذات ہے جن کا ذکر نبی کونین کرے، حسین کا ذات وہ ذات ہے جن کا ذکر ابو بکر کرے، حسین کی ذات وہ ذات ہے جن کا ذکر عمر فاروق کرے، حسین کی ذات وہ ذات ہے جن کا ذکر عثمان غنی کرے، حسین کی ذات وہ ذات ہے جن کا تذکرہ مولا علی کرے، حسین کی ذات وہ ذات ہے جن کا تذکرہ صحابہ کرے۔ تو جب حسین سے پہلے والوں نے جب حسین کا ذکر کر کے یہ بتا دیا کہ حسین کی ذات تماشا کی ذات نہیں ہے، کھلواڑ کی ذات نہیں ہے، بلکہ حسین کی ذات تو وہ ہے جو حسین کا ذکر کرتا ہے، وہ دین کا ذکر کرتا ہے، وہ اسلام کا ذکر کرتا ہے، کیونکہ حسین کی ذات میں اسلام چھپا ہوا ہے۔ جو حسین سے محبت کرتا ہے وہی اسلام سے۔ زندہ باد، زندہ باد، کیا کہنے حضرت۔ ذکر کرنے کا بھی انداز طریقہ الگ ہے، لیکن ہمیں کسی اور کا طریقہ نہیں بلکہ
بلکہ ہمیں طریقہ اپنانا ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کا طریقہ اپنانا ہے، ہمیں اپنانا ہے تو عمر فاروق کا طریقہ اپنانا ہے، ہمیں اپنانا ہے تو ابو بکر صدیق کا طریقہ اپنانا ہے، ہمیں اپنانا ہے تو عثمان غنی کا طریقہ اپنانا ہے، ہمیں اپنانا ہے تو مولا علی کا مشن کو اپنانا ہے، ہمیں اپنانا ہے تو صحابہ کے طریقے کو اپنانا ہے کہ صحابہ نے کس طریقے سے حسین پاک کا ذکر کیا۔ تو پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، پھر وہی آئیے کہ حسین پاک کا ذکر بہت بڑا ذکر ہے، مقدر کو سنوارنے والا ذکر ہے، زندگی کو سنوارنے والا ذکر ہے، دنیا و آخرت کو چمکانے والا ذکر ہے یہ، کیونکہ رب نے فرمایا میرے نبی کے گھر والوں سے محبت کرو۔ اب محبت نہیں، محبت تو عام ہے، محبت کا لفظ نہیں آیا قرآن میں، قرآن کہتا مودت کرو۔ محبت اور مودت میں زمین و آسمان کا فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ آج محبت کرنے والوں نے محبت کے نام پر نہ جانے حسین پاک کے نام کو اور ان کے ذکر کو کیسے تماشا بنایا ہے، اس لیے کہ یہ محبت ہے، محبت میں بے وفائی ہوتی ہے مگر مودت میں بے وفائی نہیں ہوتی ہے، اس لیے محبت کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ مودت کرنے کی ضرورت ہے۔ جس دن اہل بیت سے حسین پاک سے مودت ہو جائے گی، یاد رکھو صرف ایک محرم سے 10 محرم تک حسین کا ذکر نہیں ہوگا، بلکہ جب تک زندگی میں سانس باقی رہے گی تب تک حسین پاک سے مودت باقی رہے گی۔ اس لیے ہمیں محبت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، محبت تو یہ دنیا کرتی ہے، محبت کا دعویٰ تو یہ دنیا کرتی ہے، لیکن قرآن نے ہمیں مشن دیا محبت کی نہیں مودت کی مشن، اس لیے محبت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں محبت سے اوپر اٹھ کر اہل بیت سے مودت کرنے کی ضرورت ہے۔ جس دن ہم اہل بیت سے مودت کرنے لگیں گے تو یہ صرف 10 دن ان کا ذکر نہیں ہوگا بلکہ جب تک اس جسم میں سانس باقی رہے گی تب تک ان کا ذکر ہوتا رہے گا۔ پڑھیں درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ السلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اب دیکھیں آپ ایک آئینہ آپ کو دکھا دوں، کسی سے بھی پوچھ لیا جائے کہ اہل بیت سے محبت ہے کیا، کوئی نہیں کہے گا کہ نہیں محبت نہیں، سب کہیں گے محبت ہے، کوئی نہیں کہے گا، لیکن ان کی پہچان دیکھ لیجیے، سال میں ایک پروگرام ہوتا ہے اور ابھی تک گاؤں کے لوگ حاضر نہیں ہوئے۔ یا آپ کی محبت کی مثال سمجھوں یا مودت کی مثال سمجھوں؟ ٹائم وقت کتنا 10:42 ہو چکے۔ ارے بھائی سال میں ایک بار تو یہ پروگرام ہوتا ہے، کام تو ظہر کے بعد بھی ہو سکتا ہے، کل بھی ہو سکتا ہے، پرسوں بھی ہو سکتا ہے، کیا یہ محفل کل ظہر کے بعد ہوگا؟ آپ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم حسین کے نام پر یہ کرنے کو تیار وہ کرنے کو تیار، لیکن ابھی میں آپ کو جانچوں گا کہ دیکھیں کیا کرنے کو تیار ہیں۔ بولنا اور ہے، کرنا اور ہے، اس کو پائے تکمیل تک پہنچانا ذمہ داری کے ساتھ وہی لوگ کرتے ہیں جو اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ اگر ذمہ داری نہیں، اپنے آپ کو ذمہ دار نہیں سمجھتے ہیں تو پھر یہ محبت حسین کا دم بھرنے والوں تمہاری محبت میں بے وفائی نظر آ رہی ہے، تمہاری محبت جھوٹی ہے، تمہاری محبت کھوکھلی ہے، تمہاری محبت میں دم نہیں ہے۔ سال میں ایک بار جلسہ ہوتا ہے، آپ اس وقت پہنچتے ہو جب جلسہ ختم ہونے پر ہو۔ میں کیسے سمجھوں کہ آپ محبت امام حسین کے دم بھرتے ہو؟ میں کیسے سمجھ لوں کہ آپ مشن امام حسین پر قائم ہو؟ میں کیسے سمجھ لوں کہ آپ امام حسین کے ماننے والے ہو؟ اگر آپ ماننے والے ہوتے تو ابھی تک یہاں جگہ کھچاکھچ پھل جگہ نہ ہونی چاہیے تھی۔ کیا ہم نے دیکھا نہیں؟ کیا شادیوں میں دیکھ لو تو جگہ نہیں باقی رہتی کہ پیر کہاں رکھا جائے،
اور کوئی محفل ہو جگہ باقی نہیں رہتی ہے کہ پیر رکھا جائے، سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ آج سال میں ایک بار یہ محفل ہوتی ہے، سال میں یہ تاریخی پروگرام کیا جاتا ہے، آپ کی محنتوں سے، آپ کی کاوشوں سے، اور آپ ہو جو اس محفل میں آنا پسند نہیں کرتے ہو، ٹائم سے آنا پسند نہیں کرتے ہو، تو میں کیا سمجھوں کہ آپ محبت کرتے ہو یا مودت کرتے ہو، وہ فیصلہ آپ خود کر سکتے ہو، ہے کہ نہیں ہے؟ اور اگر آپ محبت دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھ لیجئے، اس محفل کے لیے، اس محفل کے لیے ویسے تو کہنا بہتر نہیں ہے لیکن میں کہہ دیتا ہوں، 200 کلومیٹر میں جنرل ڈبے پہ کھڑے کھڑے سفر کر کے آپ تک پہنچا، کسی طریقے سے ہمیں وہاں پہنچنا ہے، کسی طریقے سے ہلنے کا بھی موقع نہیں تھا، اور گرمی کا موسم آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس کے بعد 200 کلومیٹر کے بعد تب مجھے دوسری گاڑی ملی، تب سکون سے ہم یہاں پہنچے ساتھ۔ یہ آپ کی محبت ہے، یہ حسین پاک کی محبت ہے کہ ہمیں وہاں پہنچنا ہے، اور انشاءاللہ میں ضرور پہنچوں گا، اور پہنچنے کے بعد انشاءاللہ جو میری ذمہ داری ہے وہ اپنے طور پر یقیناً میں پورا کروں گا۔ اس لیے آپ کو بھی یہ ذمہ داری ہونی چاہیے کہ محفل میں اطمینان و سکون کا ماحول بنائے، اس لیے کہ میرے بعد ایک بہترین خطاب آپ کو سماعت کروں۔ خطیب ہندوستان حضرت العلام حضرت علامہ سید شباہت حسین صاحب قبلہ، یقیناً ان کی آمد ہو چکی ہے، ان کا خطاب آپ کو سماعت کروں۔ پورا مجمع مل کر کے پڑھے ایک مرتبہ درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شعر ملاحظہ کریں، اب میری گفتگو سنیے، پڑھے، اجازت ہے؟ جی بھائی اجازت ہے؟ جی حضرت، تو ایک بار ثبوت دے دیں، کہیں یا حسین، یا حسین، نہ ایک بار اور، ابھی بھی نہیں ہے، مسجد میں ایسے لوگ نہیں ہیں، کیونکہ محرم یہ تاریخی پروگرام آج 12 سال سے میں دیکھ رہا ہوں۔ اچھا یہ بات، ابھی شاعر صاحب نہیں آئے ہیں، معاملہ یہ ہے ابھی شاعر صاحب نہیں آئے، ابھی آئیں گے تو انشاءاللہ سب جوان ہو جائیں گے۔ ایک مرتبہ اور کہیں، یا علی یا علی یا علی یا علی یا حسین یا حسین یا حسین، یا حسین، نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ۔ اب سنیں شعر توجہ کے ساتھ، کربلا میں تھے اب دل کے اندر ہے حسین، کربلا میں تھے اب دل کے اندر ہے حسین، کربلا میں تھے، کربلا میں تھے اب دل کے اندر ہے حسین، پہلے تو بے گھر تھے، اللہ اللہ اللہ، پہلے تو بے گھر تھے، ظالموں نے ظلم کا انتہا کر دیا، خیمہ تک جلا ڈالا، عورتوں کا بھی خیال نہیں رکھا، بچوں کا بھی خیال نہیں رکھا، بلکہ اصول جنگ یہ ہے کہ عورتوں کو ہاتھ نہ لگایا جائے، وہ جنگ کا اصول یہ ہے بچوں کو ہاتھ نہ لگایا جائے، بوڑھوں پر ہاتھ نہ لگایا جائے، لیکن ان ظالموں نے ظلم کا انتہا کیا، عورتوں کو بھی نہیں چھوڑا، بچوں کو بھی نہیں چھوڑا، بوڑھوں کو بھی نہیں چھوڑا، بلکہ ظلم کی انتہا کر دیا۔ شاعر کہتا ہے، اے ظالموں تم نے سوچا کہ حسین کو شہید کرنے کے بعد اسلام مٹ جائے گا، لیکن یاد رکھو حسین نے شہادت دینے کے بعد بھی اپنا نام بھی زندہ کیا ہے اور اسلام کو بھی زندہ کیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کربلا میں تھے، کربلا میں تھے اب دل کے اندر ہے حسین، پہلے تو بے گھر تھے اب گھر گھر ہے حسین، پہلے تو بے گھر تھے اب گھر گھر ہے حسین، اور یاد رکھیں، اور آگے شاعر کہتا ہے، واقف ہے اس راز سے یہ زمانے والے، سبحان اللہ، واقف ہے
اس راز سے یہ زمانے والے کہ زندہ ہیں محمد کے گھرانے والے، کہ زندہ ہیں محمد کے گھرانے والے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ بَلْ أَحْيَاءٌ بَلْ أَحْيَاءٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کے راستے میں شہید ہوئے، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ کاش کہ اگر آج ہمیں اور آپ کو شعور ہو گیا ہوتا تو آج حسین پاک کے نام پر جتنا ہم تماشا اور فتنہ اور یہ اور خرافات مچائے ہوئے ہیں، شاید کہ ہم نہ مچائے ہوئے۔ غور کیجئے گا، فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کہتا بل احیاء، بل احیاء، وہ زندہ، وہ زندہ، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ یا تو کہا وہ زندہ ہے، اور ایک جگہ میں کہتے ہیں کہ مردہ گمان بھی مت کرنا، اللہ اللہ، سوچنا بھی نہیں۔ اگر سوچ بھی لیے تو وہیں سے تمہارا ایمان کا جنازہ نکل جائے گا۔ یہ قرآن کا مشن ہے، یہ قرآن کا فرمان ہے، یہ قرآن کی تعلیم ہے۔ کہنا تو بہت دور ہے، سوچنے پہ بھی پابندی لگایا ہے قرآن نے۔ وہ بھی کون؟ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے۔ آپ بھی ہو سکتے ہو، ہم بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جب ہمارا اور آپ کا یہ معاملہ ہے تو جو سید الشہداء ہے، جو شہیدوں کا آقا ہے، جو شہیدوں کا داتا ہے، جو شہیدوں کا راجہ ہے، جو شہیدوں کا مہراجہ ہے، جسے دنیا حسین پاک کہتی ہے، جو اسے مردہ کہے، جو اسے مردہ تصور کرے، ان کے ایمان کا جائزہ آپ لے لو۔ حسین کل بھی زندہ تھے، حسین آج بھی زندہ ہے، حسین صبح قیامت تک زندہ ہے۔ اس لیے یاد رکھو، اگر حسین سے محبت کرتے ہو تو زندہ دلی کا ثبوت ہو۔ حسین کے مشن سے محبت کرو، جب مشن سے محبت کرو گے تم بھی یہاں زندہ رہو گے، اور یہ زندگی کا ثبوت ہو گے تو تمہاری دنیا بھی سوار دی جائے گی اور آخرت بھی سوار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان امام حسین، شان امام حسین، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو پیارے میٹھے اسلامی بھائیو، ہمیں قرآن کو دیکھیں، ہمیں حدیث مصطفیٰ کو دیکھیں کہ حدیث مصطفیٰ کیا کہہ رہے ہیں، قرآن کا حکم کیا ہے۔ تو شاعر کہتا واقف ہے اس راز سے یہ زمانے والے کہ زندہ ہیں محمد کے گھرانے والے، اب مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے، مٹ گئے، کتنے مٹ گئے؟ اگر اسی پر گفتگو ہونے لگے تو آپ کی آنکھیں کھل جائیں۔ مٹ گئے، مٹتے ہیں، آج بھی لوگ مٹ رہے ہیں، لوگ مٹ رہے ہیں اور آگے بھی مٹیں گے۔ شاعر کہتا مٹتے ہیں، مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے اے شبیر تیرے سجدے کو مٹانے والے، تیرے سجدے کو مٹانے والے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج فجر کی نماز شاید ہوئی ہوگی، اذان بھی ہوا ہوگا، ایمانداری سے بتانا کتنے لوگ نماز پڑھ کے آئے؟ آپ حسین کا سجدہ مٹانا چاہتے ہیں، جس سجدے کو بچانے کے لیے حسین پاک نے اپنے پورے گھرانے کو مٹا دیا۔ او حسین کا نام لینے والوں، تم حسین کے سجدے کو مٹا رہے ہو؟
حسین کے مشن کو مٹا رہے ہو، حسین کی تعلیمات کو مٹا رہے ہو اور کہتے ہو کہ ہم حسینی ہیں۔ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان امام حسین، ذکر شہداء کربلا۔ آپ بڑے رسول پر دیکھ رہے ہیں شہر الہ آباد کا خوبصورت لہجہ بھائی محترم عاقب ڈگا الہ آبادی صاحب اللہ کی آمد۔ بات بہت کڑوی ہے، اس لیے کہ عربی کا مقولہ ہے الحق مرلون، حق بات ہمیشہ کڑوی ہوتی ہے کہ نہیں ہے؟ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب ہم فیصلہ کر لیں کہ حسین کے سجدے کو کون مٹا رہا ہے؟ کوئی اور نہیں ہے، حسین کو مٹانے والے ہم اور آپ ہیں، حسین کے ذکر کو ختم کرنے والے ہم اور آپ ہیں، حسین کے مشن کو تباہ کرنے والے ہم اور آپ ہیں۔ اس لیے حسین کے سجدے کو اگر ہم مٹانے میں لگے ہوئے ہیں تو یہ ہماری بھول ہے، بلکہ ہم خود مٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ حسین کا سجدہ کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے اور صبح قیامت تک زندہ ہے کہ نہیں ہے؟ اے شبیر تیرے سجدے کو مٹانے والے، اس لیے حسین کا جنگ دولت و ثروت کے لیے نہیں تھا، بلکہ حسین نے مشن دے کے گیا ہے۔ ایک یزیدی مشن ہے اور ایک حسینی مشن ہے۔ بس 2 منٹ کے اندر میری گفتگو ختم۔ پہچان، یہ پہچان دے کے گیا حسین پاک نے۔ یزیدی مشن بھی زندہ ہے اور حسینی مشن بھی زندہ ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ یزید مر گیا، مٹ گیا اور ان کا مشن مٹ چکا ہے، نہ مشن نہیں مٹا ہے، مشن آج بھی زندہ ہے۔ حسینی مشن بھی زندہ ہے، یزیدی مشن بھی زندہ ہے۔ اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے، فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ ہمیں کس مشن پہ قائم رہنا ہے۔ حسینی مشن کون سا ہے، یزیدی مشن کون سا ہے؟ ہماری زندگی حسینی مشن پہ چل رہی ہے یا یزیدی مشن پہ چل رہی ہے؟ اگر حسینی مشن پہ ہم چل رہے ہیں تو ہم آج بھی زندہ ہیں، کل بھی زندہ رہیں گے، اور یزیدی مشن پہ ہیں تو ہماری دنیا بھی برباد ہے اور آخرت بھی۔ ہے کہ نہیں ہے؟ اب آپ ہم دیکھ لیں کہ حسین نے، آج حسین کے نام پر ہم سب کچھ کرنے کو تیار ہے، لیکن حسین نے جو کیا ہے وہ ہم کرنے کو تیار ہیں، وہ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اگر نماز ہمارے پاس نہیں ہے تو نماز چھوڑنا یزیدی مشن ہے، جھوٹ بولنا یزیدی مشن ہے، دغا کرنا یزیدی مشن ہے، فریب ڈالنا یزیدی مشن ہے، دوسروں کو پریشان کرنا یزیدی مشن ہے، دوسروں پر ظلم اٹھانا یزیدی مشن ہے، اور ان تمام چیزوں سے ہٹ کر زندگی گزارنا، تقوی ہو، پرہیزگاری ہو، شریعت ہو، وعدہ پر قائم رہنا، یہ حسینی مشن ہے۔ اگر ہم حسین کے مشن پر زندہ ہے تو ہم حسینی ہیں، یزید کے مشن پر زندہ ہے تو ہم اسی مشن پہ قائم ہے۔ اس لیے ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم حسین، عہد کرنا ہوگا کہ ہم حسین کے مشن پر زندگی گزاریں، تاکہ ہم یہاں حسینی بن کر گزاریں، تاکہ وہاں بھی حسین کے ساتھ ہم قائم ہو جائیں۔ ہے کہ نہیں ہے؟ حسین کا جنگ صرف کربلا میں نہیں، حسین کا جنگ آج بھی ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا حسین کا جنگ اس کے ساتھ ہے، جو روزہ نہیں رکھتا حسین کا جنگ اس کے ساتھ ہے، جو زکوٰۃ نہیں دیتا حسین کا جنگ اس کے ساتھ ہے، جو ظلم کرتا ہے حسین کا جنگ اس کے ساتھ ہے، جو مکر کرتا ہے حسین کا جنگ اس کے ساتھ ہے، جو فریب کرتا ہے حسین کا جنگ اس کے ساتھ ہے، جو انصاف کو قائم نہیں کرتا ہے حسین کا جنگ اس کے ساتھ ہے، جو دوسروں کا زمین غصب کرتا ہے حسین کا جنگ اس کے ساتھ ہے، جو اسلام کے مشن پر قائم نہیں ہے حسین کا جنگ اس کے ساتھ ہے۔ اس لیے حسین کا جنگ کوئی اقتدار کا جنگ نہیں تھا، کردار کا جنگ تھا، کیریکٹر کا جنگ تھا۔ اس لیے ہمیں حسینی کردار اپنانا ہے تاکہ حسینی بن کر زندگی گزارے، ہم یہاں بھی حسینی بنے، وہاں بھی قائم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سبھی لوگوں کو حسین پاک کے مشن پر قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام۔